آداب عزیز طلبہ اور طالبات، آج کے اس الیکٹرانک درسی سبق کا عنوان ہے ترجمے کا عمل۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر محمد ظفر الدین صاحب۔ پروفیسر ظفر الدین صاحب، آپ کا EMRC کے اسٹوڈیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آج طلبہ اور طالبات ہم ترجمے کے عمل پر بحث کریں گے۔ پروفیسر محمد ظفر الدین صاحب کا تعلق مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ہے۔ وہ پروکٹر رہ چکے ہیں، ڈین رہ چکے ہیں۔ اب اس وقت وہ ڈائریکٹریٹ آف ٹرانسلیشن اور پرنٹنگ کے ڈائریکٹر ہیں۔ مانو سے ایک رسالہ جرنل نکلتا ہے ادب اور ثقافت، اس کے ایڈیٹر ہیں۔ اس سے ہٹ کر آپ کے کئی تحقیقی اور تنقیدی مضامین قومی اور بین الاقوامی سطح کے جرائد میں، رسائل میں چھپتے ہیں۔ آپ کی کتابیں بھی ہیں، درس و تدریس سے جڑے ہیں، خاص کر شعبہ ترجمہ سے ان کا تعلق ہے۔ پچھلے 15 سال سے یہ نہ صرف درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے بھی کچھ کتابوں میں ترجمہ کیا ہے اور ٹرانسلیشن بیورو سے بھی یہ جڑے تھے جب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی قائم ہوئی تھی۔ آج ہم ان سے ترجمے کے عمل کے بارے میں ہم سنیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے طلباء کو بتائیے ترجمے کے عمل سے کیا مراد ہے؟ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر شوکت حیات صاحب۔ عزیز طلباء طالبات، سب سے پہلے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ ترجمے کے عمل سے کیا مراد ہے، دیکھیے جب ہم ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں، کوئی بھی شخص جب ترجمہ کے لیے کوئی ٹیکسٹ لیتا ہے، متن لیتا ہے، تو اس کی پہلے قرأت کرتا ہے۔ قرأت کرتے ہی ایک زبان میں قرأت کرتا ہے، دوسری زبان میں اس کا ترجمہ غیر شعوری طور پر اس کے ذہن میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جن الفاظ سے وہ گزرتا ہے ان الفاظ کے متبادل آنے لگتے ہیں، جن اصطلاحات سے وہ گزرتا ہے وہ ان اصطلاحات کے معنی آنے لگتے ہیں یا متبادل آنے لگتے ہیں۔ یعنی پہلا مرحلہ ہے قرأت، ٹیکسٹ کا مطالعہ۔ دوسرا مرحلہ ہے تفہیم متن، یعنی متن کی تفہیم۔ اور متن کی تفہیم کے لیے ترجمے میں یہ کوشش کی جاتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ متن کو ایک ایک جملہ پڑھ کر ترجمہ نہ کیا جائے، بلکہ پہلے پورا ٹیکسٹ پڑھا جائے تاکہ نہ صرف ان جملے اور الفاظ و اصطلاحات کا مطلب یا مفہوم سمجھ میں آ جائے، بلکہ اس پورے ٹیکسٹ کا، پورے مضمون کا سیاق و سباق بھی آپ کے ذہن میں ہو۔ تو پہلا مرحلہ ہوا قرأت، دوسرا مرحلہ ہے تفہیم متن، متن کی تفہیم، تیسرا مرحلہ ہے متبادل کی تلاش، پھر اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے اس کو لکھنا، یعنی منتقلی، ایک زبان سے دوسرے زبان میں منتقلی۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے ترجمے کی تخلیص، ریفائننگ آف ٹرانسلیشن۔ پروسیس آف ٹرانسلیشن میں ریفائننگ آف ٹرانسلیشن تک پہنچنے کے بعد ترجمے کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ اس پورے مرحلے سے گزرتے ہوئے وہی شخص گزر سکتا ہے جو ترجمے کے مختلف بنیادی پہلوؤں سے واقف ہو، ترجمے کی قسموں سے واقف ہو۔ ترجمے کی قسمیں جب ہم کہتے ہیں تو اس کے بھی دو اس کی شاخیں ہیں۔ مثال کے طور پر نوعیت کے اعتبار سے ترجمے کی قسمیں، آزاد ترجمہ، آپ شاید واقف ہوں اس سے کہ ترجمے کے بنیادی طور پر 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں: لفظی ترجمہ، آزاد ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارا جتنا بھی ترجمہ ہے وہ انہی 3 زمروں میں تقسیم ہوتا ہے۔ لفظی ترجمہ ہم اسے کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ دیکھ کر اس کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا جائے۔ اس ضمن میں جو ترجمے آتے ہیں وہ سب سے پہلے مذہبی ترجمہ، قانونی ترجمہ، یہ 2 قسم کے ترجمے ہیں جو لفظی ترجمے کے ذیل میں آتے ہیں۔ دوسری طرف ہے قانونی ترجمہ یا دفتری ترجمہ۔ دفتری
ایک الگ سلسلہ ہے، لیکن اس کا جو قانونی پہلو ہے یا عدالتی پہلو ہے وہ بہت سخت ہے۔ عدالت کے فیصلے میں ہر جملے کے اعتبار سے ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کوئی اگر فیصلہ صادر ہو، اسی طرح کوئی اگر قانون پاس ہو، ایکٹ بنے، کوئی بھی ریگولیشن بنے، تو اس کو منوان ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وہاں پر زبان کی چاشنی، وہاں پر زبان کی شگفتگی، وہاں پر زبان کی سلاست اور روانی نہیں دیکھی جاتی، بلکہ وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مفہوم کس طرح منوان منتقل ہو جائے، اور بات جو ہے جیسی کہی جا رہی ہے بالکل اسی صورت میں پہنچ جائے، چاہے اس کے پہنچنے میں زبان کی نفاست پیدا نہ ہو، زبان کی خوبصورتی چاہے پیدا نہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے اگر قرآن کا ترجمہ پڑھا ہو، پرانے سب سے پہلے جو قرآن کے ترجمے کیے گئے اور اس کے بعد جو کیے گئے ابتدائی دور میں، شاہ ولی اللہ کے دور میں، مولانا رفیع الدین ہاشمی کے دور میں، تو اس وقت جو ترجمے کیے گئے وہ لفظی ترجمے تھے۔ دوسرا آزاد ترجمہ۔ آزاد ترجمے میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، مترجم کو، ٹرانسلیٹر کو بہت آزادی ہوتی ہے۔ اس ذیل میں عام طور پر صحافتی ترجمہ کو لیتے ہیں، جو ہم اخبارات کے لیے ترجمہ کرتے ہیں یا کسی نیوز کے لیے، ویوز کے لیے ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس میں ٹیکسٹ اکثر و بیشتر زیادہ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اخبار کی مثال دوں۔ اب ایک اخبار میں 3 انچ کی جگہ باقی ہے اور ایک صفحے کی خبر آ جاتی ہے، اور وہ خبر لینی بھی ہے، تو اگر اس کو صرف منوان ترجمہ کرنا شروع کر دیں تو شروع کا آپ 2-3 سطر آپ کر پائیں گے، اس کے بعد جگہ بھر جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس ایک صفحے میں آخری پیراگراف میں کوئی خاص بات کہی گئی ہو، تو یہاں پر پھر آزاد ترجمہ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس میں پہلے جو میں نے ترجمے کے عمل میں بتایا کہ پہلے پورے ٹیکسٹ کو پڑھنا ہے، قرأت کرنی ہے، اس کی تفہیم کرنی ہے، تفہیم کے بعد اس کے خاص نکات کی نشاندہی انڈرلائن کر کے کر لینا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اپنی زبان میں لکھ دینا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں نیچے کیا آیا، اوپر کیا ہوا۔ اس میں جب ہم صحافتی ترجمے کی بات کرتے ہیں تو گرچہ کہ آزاد ترجمے سے اس میں کام لیا جاتا ہے، لیکن جہاں جہاں صحافت ہے وہاں وہاں ایڈیٹنگ بھی ہے، یعنی جرنلزم بغیر ایڈیٹنگ کے، ادارتی صلاحیتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اور یہ جو آزاد ترجمے میں متن کو حذف کرنے کا طریقہ ہے اور قطر بیونت کرنے کا طریقہ ہے، اس کا رشتہ بھی ایڈیٹنگ سے جڑتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عام ٹرانسلیٹرز تو صرف ٹرانسلیشن کرتا ہے، مگر صحافی جب ترجمہ کرتا ہے تو وہ ترجمہ بھی کرتا ہے اور ایڈیٹنگ بھی کرتا ہے، یعنی اس میں دوہرے تجربے، دوہری صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالانکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ سب سے آسان ترجمہ صحافتی ترجمہ ہے، اس لیے کہ آپ کو صحافت میں تو کسی طرح کی پابندی نہیں ہے، آپ متن لیتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اپنی زبان میں لکھ دیتے ہیں، اس میں آپ کو کسی طرح کے قید و بند کا شکار نہیں ہونا پڑتا ہے، آپ تو آزاد ہیں۔ لیکن بھائی، آزادی اگر اس حد تک لے لے کہ متن کا مفہوم بدل جائے، آزادی اگر اس حد تک لے لے کہ اس میں کچھ بڑے پیمانے پہ کوئی تبدیلی ہو جائے، تو پھر وہ آزادی نہیں چلے گی۔ اسی لیے صحافتی ترجمہ آزاد ترجمے کے ذیل میں آتا ہے، اور یہ ترجمہ جہاں آپ کو آزادی دیتا ہے وہیں پہ کچھ پابندیاں بھی عائد کرتا ہے، یعنی آپ میں ادارتی صلاحیت کا تقاضا کرتا ہے۔ تو پہلا میں نے کیا بتایا آپ کو؟ لفظی ترجمہ، دوسرا آزاد ترجمہ، اور تیسرا ترجمہ با محاورہ ترجمہ ہے۔ با محاورہ ترجمہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے ترجمے میں محاوروں کا استعمال ہو۔ با محاورہ زبان اسے کہتے ہیں جو ٹکسالی زبان ہوتی ہے، وہ زبان جو روزمرہ میں استعمال ہو، اور جب وہ بولی جائے تو ایسے بولی جائے کہ جیسے کہ اس سے اچھے طریقے سے کچھ کہا ہی نہ جا سکتا ہو، یا پھر یہ کہ یہ کہے اور سنا کرے کوئی، یعنی آپ نے کہا زبان سے، زبان کی بات کانوں میں گئی اور کانوں سے سیدھے دل میں اتر گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان میں ترسیل کی قوت ہو، اور ترسیل کی جب قوت ہوتی ہے تو اسے ہم اس
زبان میں با محاورہ زبان کہتے ہیں۔ تو با محاورہ زبان جو ہے وہ ترجمے میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا اطلاق عام طور پر ادب پہ ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ادب کی سب سے بڑی خوبی اس کا جو حسن ہے وہ اس کی خوبصورت طرز بیان پہ ہے، اس کے طرز ادا پہ ہے، اس کی شگفتگی پر ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی ادب صرف اس لیے وجود میں نہیں آتا ہے کہ کوئی پیغام دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کہانی کار کہانی بیان کر رہا ہے تو صرف وہ کہانی کہہ دے گا تو آپ کو لطف نہیں آئے گا، یا وہ فن پارہ جو ہے وہ شہ پارہ نہیں بنے گا، وہ فن پارہ ہی رہ جائے گا، بلکہ فن پارہ بھی پوری طرح نہیں بنے گا۔ فن پارہ بننے کے لیے یا فن پارے کو شہ پارہ بنانے کے لیے اس میں ادبی شان پیدا کی جاتی ہے، اور ادبی شان جو پیدا ہوتی ہے وہ زبان کی شگفتگی، زبان کی نزاکت، زبان کی معنی آفرینی اور زبان میں محاوروں اصطلاحات کے خوبصورت اور بامعنی برموقع برمحل استعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ زبان پہ قدرت کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے زبان کا جاننا، ایک ہوتا ہے زبان کو اس کے مزاج کے مطابق جاننا اور اسی طرح سے ڈھال دینا۔ جو زبان کو اس کی مزاج اور اس کی تہذیب کے مطابق ڈھالتا ہے یہ کہا جائے گا کہ وہ زبان کا ماہر ہے اور زبان کا بامحاورہ استعمال کرتا ہے۔ تو ادب کا ترجمہ، ادب میں پھر آپ پوچھیں گے کہ بھئی ادب میں تو افسانہ ہے، شاعری ہے، بالکل درست، لیکن افسانے میں شاعری اور افسانے یعنی کہانی کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، جیسے ڈرامہ بھی ادب ہے۔ غیر افسانوی ادب میں بے شمار موضوعات ہیں۔ اگر بڑے ادیب خطوط لکھتے ہیں تو وہ خطوط بھی ادب کا حصہ ہے۔ آپ نے غبار خاطر کا نام سنا ہوگا، مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے، انشاء پردازی کی مثالوں میں سب سے آگے ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ خطوط کا مجموعہ ہے، وہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ افسانے میں اگر زبان کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے تو کرش چندر کی مثال دی جاتی ہے، ان کی زبان بہت خوبصورت ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے زبان کو اس کی خوبصورتی کے ساتھ ترجمہ کرنا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح فرمایا، جب آپ بات کر رہے تھے لفظی ترجمے کی اور آزاد ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ، تو طلباء کے نقطہ نظر سے میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گا جی ضرور۔ کہ لفظی ترجمہ جہاں پہ مذہبی کتابیں ہیں، مذہبی ترجمہ ہو، قانون کا ترجمہ جب کہتے ہیں، عدلیہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بہت پابندی ہے کہ آپ اس سے ہٹ کر کچھ اپنے طور پر رائے نہیں دے سکیں گے، جو بھی ہے وہ وہی اس میں آئیں گے، جبکہ آزاد ترجمے میں آپ کو پوری آزادی ہے کہ آپ کو اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اس میں۔ ہاں، کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، یہاں پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں اخباروں میں جو ادارے لکھا جاتا ہے تو اس میں وہ جو ایڈیٹر ہے وہ مدیر اپنی رائے ضرور اس میں دے گا۔ نہیں، یہاں پہ میں معذرت چاہتا ہوں، جی، یہ غلط فہمی ہے کہ آزاد ترجمے میں جی اپنی طرف سے کچھ شامل کرنے کی آزادی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ترجمہ اسی وقت ترجمہ ہوگا جب وہ اپنے متن کا عکس ہوگا، اپنے متن کا اصل کا عکس ہوگا، تبھی وہ ترجمہ ہے۔ اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تصویر دیکھتے ہیں اور آپ کی صحیح تصویر آتی ہے تبھی وہ صحیح آئینہ ہے۔ اگر آپ کی آدھی تصویر آ رہی ہے تو بھی اس کو صحیح آئینہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے اوپر کی تصویر آ رہی ہے، آدھی آ رہی ہے مگر صحیح آ رہی ہے، تب اس کو آپ صحیح کہہ سکتے ہیں۔ ترجمہ بھی ایسا ہی ہے، مکمل اور نامکمل ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن حذف شدہ، جیسے ایک لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں حذف و اضافہ، تو ترجمے میں حذف و اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ایڈیٹنگ کے نام پر حذف کی گنجائش ہے، اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ایڈیٹر ایسا کچھ کرتا ہے تو وہ اس کے ادارتی اختیارات ہیں۔ مثال کے طور پر کسی خبر کا فالو اپ آتا ہے، جب خبر کا فالو اپ آتا ہے تو اس میں ایڈیٹر اپنی طرف سے اس خبر کے اصل کی طرف تھوڑی سی توجہ دلاتا ہے،
تو یہ اضافہ تو ہے، مگر اضافہ اپنی رائے نہیں ہے، وہ ایک اطلاع ہے. اطلاع اور رائے میں فرق ہے. آپ نے ایڈیٹوریل کی بات کی، بالکل صحیح کہا. ایڈیٹوریل میں ایڈیٹر کی اپنی رائے ہوتی ہے، بلکہ میں ایڈیٹر نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ اس اخبار، اس آرگنائزیشن کی اپنی رائے ہوتی ہے. ایڈیٹوریل جو ہے وہ اس کی پالیسی ہوتی ہے، اور پالیسی جو ہوتی ہے وہ کسی بھی زبان میں عام طور پر ایڈیٹوریل کا جہاں تک معاملہ ہے وہ ترجمہ نہیں ہوتا. ادارتی صفحے پہ جو دوسرے مضامین ہوتے ہیں وہ اکثر ترجمہ ہوتے ہیں، لیکن ایڈیٹوریل ہر اخبار میں اوریجنل لکھا جاتا ہے، خواہ اس کی جو بیسک انفارمیشنز ہیں، اطلاعات ہیں، وہ دوسرے اخبارات اور جرائد اور ذرائع ابلاغ سے حاصل کی جائیں، لیکن وہ ایڈیٹوریل اصلی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بات ذرا لمبی ہوتی جا رہی ہے، وقت کم ہے، تو میں اپنے طلبہ کی توجہ پھر ترجمے کے عمل کی طرف لاؤں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ ترجمے کا عمل جو میں نے اب تک آپ کو بتایا وہ مینول تھا، انسانی ترجمہ، چونکہ زیادہ تر آج بھی اردو میں انسانی ترجمہ ہی سے استفادہ کیا جا رہا ہے. لیکن ایک ہے مشینی ترجمہ، کمپیوٹر بیسڈ ترجمہ یا کمپیوٹر ایڈڈ ترجمہ. کمپیوٹر ایڈڈ ترجمہ میں ترجمے کا عمل، دیکھیے جب ہم لوگ ترجمہ پڑھاتے ہیں یا ترجمے کے بارے میں بتاتے ہیں تو مشینی ترجمہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے ٹیکنالوجی اور دوسری ہے زبان. ترجمہ اپنے آپ میں صرف زبان کا عمل ہے، لیکن جب مشینی ترجمہ کہتے ہیں تو اس میں مشین شامل ہو جاتی ہے. مشین سے مراد کمپیوٹر، اور کمپیوٹر کیسے چلتا ہے؟ سافٹ ویئر سے، ہے نا. کمپیوٹر ایک ڈبے کا نام نہیں ہے جب تک کہ اس میں سافٹ ویئر نہ داخل کیا جائے. تو سافٹ ویئر جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹ اس کو زیادہ تفصیل سے پڑھتے ہوں گے، اس کے اندرونی معاملات کو سمجھتے ہوں گے، لیکن آپ کے لیے یہ جان لینا کافی ہے، اور جان لینا اتنا ضروری ہے کہ جب ہم کوئی لفظ اس کے کارپس میں، اس کے میموری میں ڈالتے ہیں تو وہی لفظ وہ ہمیں لوٹاتا ہے. مثال کے طور پر ریٹ مینس چوہا، ہم نے اس میں فیڈ کر دیا، اور ماؤس مینس چوہا ہم نے فیڈ کر دیا. تو جب ہم ریٹ لکھیں گے تو بھی وہ ہمیں چوہا ٹرانسلیٹ کر کے دے گا، اور جب ہم ماؤس لکھیں گے تو بھی وہ ہمیں چوہا ٹرانسلیٹ کر کے دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر میں اناج کھا جانے والے جانور کا نام بھی چوہا ہو گیا، اور کمپیوٹر کے ساتھ جڑے ہوئے ماؤس کا بھی ترجمہ چوہا ہو گیا. لیکن اگر آپ ترجمے کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہاں پہ وہ غلط ہو گیا، اس لیے کہ پھر یہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ انسانی سوچ اور مشین کی سوچ. جب آپ ریٹ لکھتے ہیں تو اس کا ترجمہ چوہا آتا ہے، اس کے ساتھ پھر آپ کہیں ماؤس لکھتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی چوہا آ جاتا ہے. تو کیا ہوا کہ آپ نے اس کے میموری میں، اس کے سافٹ ویئر میں جو بھی لفظ اور معنی فیڈ کیے ہیں، اس کے میموری میں جو آپ نے اسٹور کیا ہے وہی متبادل وہ دیتا ہے. انسانی ترجمے اور مشین ترجمے میں اردو کے حوالے سے ابھی یہی فرق چل رہا ہے، اور مشین کا عمل یہی ہے کہ وہ پہلے لفظ آپ جو فیڈ کرتے ہیں اس کو ریڈ کرتا ہے اور سیکنڈز سے بھی کئی کم وقفے میں، بہت زیادہ اس کے کم وقت میں اس کے متبادل کی طرف جاتا ہے، متبادل تلاش کرتا ہے اور اس کو اسکرین پہ ڈسپلے کر دیتا ہے. لینگویج کے اسٹوڈنٹ کے لیے اتنی معلومات کافی ہے. لیکن یہ جو متبادل تلاش کرنے والا معاملہ ہے وہ ریٹ اور ماؤس کے فرق میں مسئلہ پیدا کرتا ہے، یا تذکیر و تانیث میں مسئلہ پیدا کرتا ہے، یا ہمارے ہاں جو اعراب کے فرق سے الفاظ بنتے ہیں اس میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں ترجمے کے عمل میں مشین ابھی اتنے آگے نہیں جا سکی ہے جتنے انسانی سوچ، اس لیے کہ مشین اپنی طرف سے سوچ نہیں رہی ہے، اس کو جو بھی دیا گیا ہے وہ ہمیں لوٹا رہی ہے. یعنی انسانی سوچ ہی مشین میں اس کی سوچ بن رہی ہے. جی انسانی سوچ بن رہی ہے، لیکن انسانی سوچ یہ ہے کہ وہ صورتحال کے اعتبار سے بدلتا ہے.
کیفیات کے اعتبار سے بدلتا ہے نا، لیکن مشین جو ہے صورتحال اور کیفیات کا ترجمہ نہیں کر پا رہی ہے، بلکہ جو کہا جاتا ہے کہ مشینی ترجمہ جو سب سے زیادہ ناکام ہے وہ ادب کے ترجمے میں ہے، اس لیے کہ ادب میں جو بات کہی جاتی ہے، اور ادب میں بھی خاص طور پہ شاعری میں جو بات کہی جاتی ہے اس کا ایک مفہوم نہیں ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس کے معنی کی کئی تہیں ہوتی ہیں، تو مشین جو ہے وہ تہوں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اور مگر مجھے امید ہے جس طرح سے اور جس تیزی سے اور جس بڑے پیمانے پر اس میں کام ہو رہا ہے، تحقیق کا عمل جاری ہے، مختلف ملکوں میں کام ہو رہا ہے، ہندوستان کی مختلف وزارتوں میں کام ہو رہا ہے، مختلف یونیورسٹیوں میں کام ہو رہا ہے، لینگویج اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، دونوں ڈپارٹمنٹس مل کر جو کام کر رہے ہیں، مجھے اس سے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس کا بھی حل ڈھونڈ لیا جائے گا اور مشین بھی ہمیں صحیح ترجمہ دینے لگے گی۔ انسانی ترجمے اور مشینی ترجمے کے عمل میں ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی ترجمہ پختہ ہے، پرفیکٹ ہے، مگر سلو ہے، سست رفتار ہے۔ مشینی ترجمہ ابھی پختہ نہیں ہے مگر برق رفتار ہے۔ برق رفتاری کا تو یہ عالم ہے کہ آپ ایک صفحہ ہو یا 1000 صفحہ، اسے آپ کلک سے کاپی کر کے اس کے باکس میں پیسٹ کر سکتے ہیں، ٹرانسلیشن میں جا کے اردو کا آپشن کلک کر سکتے ہیں، اور کلک کرتے ہی آپ کے سامنے یونیکوڈ میں اس فونٹ میں جو کمپیوٹر کا فونٹ ہے اردو میں اس وقت چل رہا ہے، یونیکوڈ کہلاتا ہے، اس فونٹ میں آپ کے پاس پلک جھپکتے ہی ہزاروں صفحے کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ مگر ابھی مشینی ترجمہ رفتار کی حد تک آگے ہے، ذہنی طور پر یعنی ہمارا جو کمپیوٹر ہے، ہماری جو مشین ہے، اتنی باشعور، اتنی ذی ہوش نہیں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی ترجمے کے عمل پر اور اس کے طریقہ کار پر آپ نے ہمارے طلباء کو بتایا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ترجمے میں مترجم کے رویے کے بارے میں بھی بتائیں۔ عزیز طلباء طالبات، ترجمے میں مترجم کا رویہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے، اس لیے کہ ترجمہ ایک انتہائی محنت اور توجہ کا فن ہے۔ یہ ایک ایسا فن ہے جو آپ کی پوری توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ جب تک کہ آپ پورے انہماک سے اس کام میں نہیں لگتے ہیں، اور انہماک کے ساتھ دیانتداری بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، چونکہ ترجمے میں اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ تن آسانی کے لیے لوگ لغت سے رجوع نہیں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ لغت سے اس لیے بھی رجوع نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو ہمادانی کا غرور ہوتا ہے، یا یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بہت جانتے ہیں، اور لغت دیکھیں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ زبان سے کم واقف ہیں، جبکہ ترجمے میں لغت دیکھنا ایک بہت صحت مند علامت ہے، روایت ہے، رواج ہے۔ تو ترجمے میں مترجم کا رویہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ دوسری بات جو میں نے کہی کہ اس کو بہت دیانتدار ہونا چاہیے، اس لیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ترجمہ کرتے کرتے بیچ میں کچھ ایسا ٹیکسٹ آ جاتا ہے جس کا ترجمہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کی ایسی مثالیں ہیں کہ ایک ایک جملے پہ، ایک ایک لفظ پہ کئی دن بحثیں ہوئی ہیں وہاں پہ، اور ہمارا آج کا ٹرانسلیٹر کیا کر رہا ہے کہ اسے لفظ کی بنیاد پر ہی اجرت ملتی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ ترجمہ کرنے کے لیے کئی بار ترجمے کو حذف کرتا ہے نا، جیسے گاڑی چلاتے ہوئے ریڈ لائٹ جمپ کرتے ہیں لوگ، تو ترجمہ کرتے ہوئے بھی مشکل متن سے جمپ کر جاتا ہے وہ، جس سے اس کی انتہائی غیر دیانتداری کا ثبوت ملتا ہے۔ تو ایک تو میں نے کہا کہ لغت سے رجوع کرنا، ترجمہ کرتے وقت دیانتدار ہونا، پھر ترجمہ پہلے جملے سے کبھی شروع نہیں کرنا چاہیے۔ ترجمے میں ایک ترجمہ نگار کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی متن ملا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی خبر کا متن ہو یا بہت بڑے مضمون کا متن ہو، جو بھی متن ہے اس میں اس کا وہ پہلے پورا مطالعہ کرے، پورا قرأت کرے، تبھی وہ اس کے مفہوم اور سیاق و سباق کو سمجھ سکتا ہے۔ ترجمے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے، بلکہ میں کہوں گا ترجمہ نگار کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ دو زبانوں کے ساتھ
اس مضمون کا بھی واقف کار ہو۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ترجمے کے لیے کیا چاہیے؟ ترجمے کے لیے 2 زبانوں پہ عبور یا قدرت چاہیے۔ یہ تو درست ہے، لیکن اس لیے کہ ترجمہ ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے کا نام ہے، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ترجمے کے لیے متعلقہ سبجیکٹ کا بھی جاننا بہت ضروری ہے، اور سبجیکٹ سے مراد صرف وہ سبجیکٹ نہیں ہے جو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھائے جاتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، پولیٹیکل سائنس، ہسٹری، سوشیولوجی، یہ سبجیکٹ تو ہیں ہی اپنی جگہ پر، لیکن اگر آپ ٹیلی ویژن سے متعلق کسی مواد کا ترجمہ کر رہے ہیں تو یوں سمجھیے کہ وہ ٹیلی ویژن ایک سبجیکٹ ہوا۔ اگر آپ ٹیلی ویژن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں اور آپ اس کے ٹیکسٹ کا ترجمہ کر دیں گے تو آپ کچھ کا کچھ کر دیں گے۔ اگر آپ کسی اور بڑی مشین کا ترجمہ سے متعلق کچھ ترجمہ کر رہے ہیں، آپ اگر ایک شاپنگ مال سے متعلق کسی مضمون کا ترجمہ کر رہے ہیں اور شاپنگ مال کے سسٹم سے، اس کی پارکنگ سے، اس کے فلورنگ سے، اس کے بلنگ سے، اس کے کیٹیگرائزیشن سے آپ واقف نہیں ہیں تو آپ پھر ترجمے میں گڑبڑ کریں گے۔ اس لیے مترجم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ 2 زبانوں کے ساتھ سبجیکٹ کا بھی اچھا جانکار ہو۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آج کے اس سبق میں ہم نے ترجمے کے عمل کے بارے میں بحث کی ہے، اور ساتھ میں آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ لفظی ترجمہ، آزاد ترجمہ اور بامہارت ترجمہ کسے کہتے ہیں، اور کس طرح سے ایک مترجم کا جو رویہ ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ایک بات یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ مترجم کو دیانت داری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ آج کے اس کمرشل دور میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس کو جوں کا توں ایسے ہی لکھ کر ترجمہ کر کے بھیج دیتے ہیں، بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا غلط ترجمہ ہو گیا ہے۔ اس لیے دیانت داری بھی بہت اہم چیز ہے، دونوں زبانوں پہ بھی عبور ہونا چاہیے، جو ہر زبان کے کلچرل ایتھوس ہوتے ہیں اس سے بھی واقفیت ہونا ضروری ہے، اور جس مضمون پہ آپ قلم رکھیں ترجمے کے لیے تو آپ کی واقفیت دونوں مضامین کے، جو بھی آپ جس سائنس کا ہے، سماجی علوم جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اس پر تھوڑی بہت آپ معلومات ہونا ضروری ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔